پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے ٹیسٹ دوروں کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بابر اعظم کو ایک مرتبہ پھر پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سونپ دی گئی ہے۔ بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنانے کے فیصلے نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ بابر اعظم کو دوبارہ ٹیسٹ کپتان کیوں بنایا گیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ میں فیصلے کسی واضح اور طویل المدتی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہے ہیں، یا ہر چند ماہ بعد پالیسی ہی تبدیل کر دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 2.5 برس کے دوران پاکستان کرکٹ میں مستقل مزاجی شاید سب سے نایاب چیز رہی ہے۔ کبھی کپتان تبدیل ہوا، کبھی کوچ بدلا، کبھی سلیکشن کمیٹی از سر نو تشکیل دی گئی، کبھی چند ماہ پہلے کیے گئے فیصلوں کو واپس لے لیا گیا، اور ہر نئی سیریز کے ساتھ ایک نئی حکمت عملی سامنے آتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بابر اعظم کی دوبارہ ٹیسٹ کپتانی صرف ایک تقرری نہیں ہے، بلکہ پاکستان کرکٹ میں بار بار بدلتی پالیسیوں اور غیر مستقل فیصلوں پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب 6 فروری 2024 کو محسن نقوی صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا، تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ میں تبدیلیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیکھنے میں آیا۔ مارچ 2024 میں نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دی گئی اور روایتی چیف سلیکٹر کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد گیری کرسٹن کو وائٹ بال ہیڈ کوچ اور جیسن گلیکسی کو ریڈ بال ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا، لیکن دونوں زیادہ عرصہ اپنی ذمہ داریوں پر برقرار نہ رہ سکے۔ بعد ازاں عاقب جاوید نے چیف سلیکٹر کے ساتھ عبوری ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی۔ اسی عرصے میں کپتانی کے معاملے میں بھی مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ بابر اعظم، شان مسعود، محمد رضوان اور مختلف فارمیٹس میں مختلف قیادت کے تجربات کیے گئے، مگر قومی ٹیم کو وہ تسلسل نہ مل سکا جو کسی بھی کامیاب ٹیم کی بنیادی ضرورت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر صرف بابر اعظم کے معاملے کو دیکھا جائے تو یہ کہانی شاید سب سے زیادہ سوالات کو جنم دیتی ہے کہ تقریباً 1.5 سال قبل جب عاقب جاوید چیف سلیکٹر تھے تو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے دوران بابر اعظم کو خراب فارم کی بنیاد پر ٹیم سے باہر کر دیا تھا۔ اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان کرکٹ میں کسی بھی کھلاڑی کا نام یا ماضی کی کامیابیاں اس کی جگہ کی ضمانت نہیں بن سکتی، اور ہر کھلاڑی کو صرف موجودہ کارکردگی کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو میرٹ، احتساب اور ایک نئے کلچر کی شروعات قرار دیا گیا تھا، لیکن وقت گزرا، بابر اعظم دوبارہ ٹیم میں واپس آئے، اور آج اسی بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت بھی سونپ دی گئی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بابر اعظم کپتان بننے کے اہل ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آخر ان 1.5 برس میں ایسا کیا بدل گیا کہ اگر اس وقت انہیں ٹیم سے باہر کرنا درست فیصلہ تھا تو آج انہیں دوبارہ کپتان بنانے کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ کیا معیار اور کون سی کارکردگی کا فرما ہے؟ کیا سلیکشن کی پالیسی بدل گئی؟ کیا فیصلوں کا معیار تبدیل ہو گیا، یا پھر پاکستان کرکٹ ایک مرتبہ پھر انہی فیصلوں کی طرف لوٹ آئی ہے جن پر ماضی میں خود تنقید کی جاتی رہی ہے؟ ایک اور بنیادی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ میں بابر اعظم کے علاوہ کوئی ایسا کھلاڑی موجود نہیں جو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کر سکے؟ اور اگر واقعی ایسا نہیں ہے تو کیا یہ خود ہمارے کرکٹ سسٹم کی ناکامی نہیں کہ بابر اعظم کی کپتانی چھوڑنے کے بعد سے آج تک پاکستان ایک مستقل، قابل اعتماد اور مستقبل کا ٹیسٹ کپتان بھی تیار نہیں کر سکا؟ اگر ہر مشکل وقت میں حل دوبارہ بابر اعظم ہی ہیں تو پھر گزشتہ 2.5 برس میں قیادت تیار کرنے، جانشین بنانے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے تمام دعوے آخر کہاں گئے؟ کیا واقعی ان 1.5 برسوں میں اتنا کچھ بدل گیا، یا پھر پاکستان کرکٹ آج بھی انہی فیصلوں کے گرد گھوم رہی ہے جن پر ماضی میں خود سوال اٹھائے جاتے رہے؟ یہی وہ اہم سوالات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں، ان کا تجزیہ خاص طور پر یہ جو اسپیشلی صورتحال ہے بڑا جاندار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب تقریباً 1.5 سال قبل عاقب جاوید صاحب نے جو خراب پرفارمنس تھی بابر اعظم کی، ٹیسٹ ٹیم سے انہیں ڈراپ کیا تھا، لیکن آج وہی بابر اعظم ہے، دوبارہ کپتان ہے۔ آخر اس عرصے میں ایسا کیا بدل گیا ہے؟ اگر اس وقت بابر اعظم کو ڈراپ کرنا درست فیصلہ تھا تو کیا آج انہیں دوبارہ کپتان بنانا پالیسی میں تضاد نہیں دکھاتا؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کرکٹ پچھلے 3-4 سال میں اٹ ہیز بین اے سمبل آف کہنا چاہیے کانٹرڈکشنز.
کانٹرڈکشنز بہت رہیں، جس نے ابھی آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو دیا ہے، وہ پورا اس نے احاطہ کیا ہے جو کہ گزرتی رہی ہے ہماری پاکستان کرکٹ میں. آپ ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 7 میں، آپ ون ڈے کرکٹ میں نمبر 5 میں، اور T20 انٹرنیشنل میں آپ 6 میں. جو T20 کا کپتان ہے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ T20 کی کپتانی کرے. کیا وہ ایز پلیئر نہیں کھیل سکتا T20؟ اس کا وہ جانرا ہی نہیں ہے. اب یہ لازمی، اب ایک اور چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے، آئی ڈونٹ نو بابر اعظم نے یہ کیوں کپتانی دوبارہ لی ہے. اس کا ریزن یہ ہے، ایک تو یہ نظر آتا کہ شاید سلمان علی آغا کو بائی پاس نہیں کیا گیا، بٹ ہی واز وائز انف نوئنگ کہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے حالات کیا ہیں. اور اب بھی یہ جو ٹیم سلیکٹ کی اور جو اس کی بولنگ ہے، اگر وہ 2 دن بھی لاسٹ کر جائے، 2 سے 3 سیشن، تو یہ ایک میریکل ہوگا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر سبجیکٹیولی ہم دیکھیں کہ 5 ٹیسٹ میچ اگر بابر اعظم ہار جاتا ہے ایز اے کپتان، تو ویئر ول ہی بی اسٹینڈنگ. اچھا، بابر نے کیوں یہ کپتانی لی ہے؟ کیا کہ اس کا ایمبیشن ہے، کیا اس کا فیملی پریشر ہے، یا کیا وہ اپنے آپ کو ایکزونریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور سیکیورٹی لانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو انگلستان کے اگینسٹ ایک ٹیسٹ میں ڈراپ کر دیا گیا تھا. سو اگر ان کو ڈراپ کر دیا گیا تو کیا وہ اپنی سیکیور پلیس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایز کیپٹن وہ ٹیسٹ کرکٹ میں جو ہے اپنی ایٹ لیسٹ اس کی سرٹن پلیس ہو؟ یہ چیز ہو گئی. بالکل آپ نے بجا کہا کہ کیا ریزن تھا کہ آپ نے اگر بابر کو ہٹایا تھا. وہ ہٹایا آپ نے اس لیے تھا کہ ذکا اشرف کا متقع لگ گیا تھا جو ہے فارمر چیئرمین بابر اور رضوان کے ساتھ، اور وہ کچھ اور ریزنز تھے جو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے. لیکن جب ان کو ہٹایا گیا تو بابر کو کہا جا رہا تھا وائٹ بال چھوڑ دیں اور ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی کریں، تو انہیں ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی چھوڑ دی تھی اور شان مسعود کو بنایا گیا. اب شان مسعود کو اتارا کیا صحیح گیا ہے؟ آبویسلی اگر آپ 12 ٹیسٹ میچز 16 میں سے ہار جائیں گے تو میرے تو خیال میں آپ نے بہت لمبا ان کو ایک رن دے دیا. تیسری سیریز میں سامنے نظر آ گیا تھا کہ کیپٹنسی ڈزنٹ بیلانگ ٹو ہیم. اچھا، اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں سعود شکیل وہ سکورنگ رنز، اور سعود شکیل جو ہے وہ پراپر اپرینٹسشپ کر کے اور ہر ٹیئر پہ کپتانی کر کے وہ اویلیبل تھا. اب انفارچونیٹلی ایک تو فٹ نہیں ہے فار دا ٹور آف ویسٹ انڈیز، اور دوسرا اس کے پچھلی 16 اننگز میں وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہا کیونکہ وہ بھی کوا چلا، ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. وہ T20 کرکٹ میں انہوں نے اپنی پیراڈائم شفٹ کرنے کی کوشش کی. تو اب بابر اعظم کا کپتان بنانا کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اٹس اے فیلئر آف پالیسی آف دیز سلیکٹرز. اور بجائے کہ آپ کپتان سیک کر کے اپنے آپ کو ایکزونریٹ کرنا چاہیں، اور چاہے وہ سوشل میڈیا پریشر ہے یا جو بھی پریشر ہے، کیونکہ ابھی ایک اور کوشچن ہے، ابھی بابر پہ تو ہم آتے ہیں کہ عماد بٹ انگلینڈ گیا 2016 میں اور اس کے بعد وہ ڈراپ ہو گیا بغیر کھیلے. 10 سال اس نے رگڑا کھایا فرسٹ کلاس کرکٹ کا، 80 یا 88 آؤٹ کیے اس نے 2 سالوں میں، اور اس کے بعد آپ اس کو بنگلہ دیش لے کے گئے، ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بنا ہو. آپ نے بنگلہ دیش میں اس کو نہیں کھلایا، اور آپ نے آج ڈراپ کر کے عامر جمال کو آپ نے شامل کر لیا. تو پہلے عامر جمال کہاں تھا؟ اگر عماد گیا تھا تو کیا وہ غلط کیا تھا؟ معذرت. اسی طرح روہیل نذیر ایک وکٹ کیپر آپ کا نمبر 2 وکٹ کیپر بنا اپنی پرفارمنس کی بیس پہ. رضوان کا انڈر اسٹڈی، اس کو بغیر کھیلے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ آپ نے فارغ کر دیا کیونکہ غازی غوری کی فیوریٹزم ہوتی ہے. غازی از ناٹ اے بیڈ وکٹ کیپر بیٹسمین، بٹ وہ نمبر 3 تھا. آپ نے اس کو 2 کر دیا. آپ یہ اسکیل اپ کر دیا آپ نے، جہاں پہ آپ کی اپنا مرضی آتی ہے، آپ کے فیوریٹ ہوتے ہیں آپ کھلا دیتے ہیں.